أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظیم۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے۔ مومن وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ان مومنوں سے مخاطب ہے، کافروں سے مخاطب نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ کافر تو مانتے نہیں ہیں آسم کو، نہ اسلام میں وہ داخل ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے رکھے جس پر تم ہو، جب تک پلید کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو بتا دیا ہے کہ تم جس حالت میں ہو ایسا نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا جب تک تم میں سے
ناپاک اور پاک کو الگ الگ نہ کر دوں جب تک کہ میں تم میں سے پلید اور پاک کو الگ الگ نہ کر دوں، یا تم میں سے خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دوں، یہ میں ضرور کروں گا۔ تو ایسا ہی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کرتا چلا آ رہا ہے، اپنے جو بندے ہیں اس نے تخلیق کیے ہوئے۔ تو سامعین کرام، آج کا جو میرا خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع اس طرح ہے کہ خبیث اور طیب میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار حصہ سوئم ہے، یعنی ایک ہی موضوع چلا آ رہا ہے تو اس کا حصہ سوئم ہے۔ تو میں سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی مہینہ کے 8 اکتوبر 2021 کو خاکسار کا جو خطبہ جمعہ تھا اس کا موضوع تھا، عنوان تھا امت محمدیہ میں قرآن کریم کی روشنی میں نبوت کی حقیقت۔ خاکسار نے بڑے اختصار کے ساتھ صرف قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بتایا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے آسم کو جو سورۃ احزاب میں خاتم النبیین قرار دیا ہے، اس خاتم النبیین کی اللہ نے دوسری آیات میں، قرآن کریم کی دوسری آیات میں تفسیر فرما دی۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ کی جو آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی اللہ نے دعا ہمیں سکھائی، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کے لیے دعا کرو گے تو سیدھے راستہ پر وہ جو چلنے والا، جو ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے، وہ ان کو میں انعم علیہم، یعنی ان کو میں منعم علیہ گروہ میں شامل کر دوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانے کا راستہ وہ ہے جس پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ منعم علیہ گروہ میں شامل فرما دیتا ہے۔ منعم علیہ گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت نمبر 70 میں فرما دیا ہے، اور 70 اور 71 دونوں میں اللہ فرمایا ہے کہ جو لوگ، یعنی امت محمدیہ میں جو لوگ اللہ اور اس رسول کی، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو میں ان کو، وہ یعنی ان میں شامل ہو جائیں گے۔ مع الذین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں میں، صدیقوں میں، شہداء میں اور صالحین میں شامل ہو جائیں گے۔ مع سے مراد اس آیت کریمہ میں من کے معنی اللہ لیتا ہے۔ بعض اور جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مع کا معنی من میں فرمایا ہوا ہے، یہ میں بحث میں نہیں جاتا۔ تو علاوہ اس کے سیدھے راستے کی طرف ہدایت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت جو ہے انعام، اس کی آیات 84 سے 91 تک اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرما دیا ہوا ہے کہ وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ فرماتا ہے اور انہیں ہم نے چن لیا اور صراط مستقیم کی طرف انہیں ہدایت دی۔ اللہ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت میں کن لوگوں کو دیتا ہوں، اور میں جن کو دے دیتا ہوں وہ کون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیت میں 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سارے سیدھے راستے کی طرف ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی۔ اور 89 جو آیت ہے اس میں اللہ فرماتا ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسم کو خاتم النبیین فرمایا ہوا ہے، اس کی خاتم النبیین کی تفسیر فرمائی ہے کہ خاتم سے میں نے ختم کے نہیں ہیں، جو عام طور پر علماء حضرات جو امت مسلمہ کے ہیں جو لوگ کرتے پھر رہے ہیں کہ آسم یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کی میں تفصیل اپنا 8 اکتوبر 2021 کے خطبہ جمعہ میں تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ تو 8 اکتوبر 2021 کا خطبہ جمعہ تھا۔ اس کے بعد 15 اکتوبر 2021 کا جو خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان اس طرح تھا کہ خبیث اور طیب میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار حصہ اول۔ تو اس خطبہ میں نے قرآن اور احادیث دونوں کی روشنی میں اور حضرت مرزا غلام صاحب کی فرمودات کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں فرمایا ہے کہ اے مومنو، میں تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تم میں سے خبیث اور طیب کو الگ نہ کر دوں۔ تو وہاں پر میں نے
15 اکتوبر 2021 کا جو خطبہ جمعہ ہے اس میں نے قرآن اور احادیث اور مرزا غلام وسلم کی بعض فرمودات کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خبیثوں اور طیبوں میں فرق کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح خاکسار نے 22 اکتوبر یعنی گزشتہ جو خطبہ جمعہ تھا، اس خطبہ جمعہ میں بھی میرا موضوع یہی تھا کہ خبیث اور طیب میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار حصہ دوم تھا وہ۔ تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے نبوت سے انکار کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے 15 اقتباسات کا ذکر کیا ہے گزشتہ خطبہ جمعہ میں، اور یہ لاہوریوں کے موقف کے لیے میں نے پیش کیے تھے کہ لاہوری جو ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، 1914 میں الگ کر لیے تھے انہوں نے اپنے گروپ کو، تو ان کے جو موقف ہے ختم نبوت کا جو بھی مرزا غلام وسلم کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں، اس کے لیے میں نے 15 مرزا غلام وسلم کی تحریروں سے میں یہ اقتباسات پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے حضرت مرزا غلام وسلم کے اپنے دعویٰ نبوت کے حق میں 10 اقتباسات بھی پیش کیے ہیں۔ یہ گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے میرا 22 اکتوبر 2021 کا، اس میں لوگ سن سکتے ہیں یہ ساری تفصیل۔ اور ان 10 اقتباسات جن میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنی آپ کو اللہ تعالیٰ کا امتی نبی قرار دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان 10 میں سے چند حوالے دوبارہ اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406 تا 407 میں فرماتے ہیں، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ میرے لاہوری بھائی سنیں ان باتوں کو، یہ مرزا غلام صاحب کی تحریریں پڑھ رہا ہوں، مرزا صاحب کی پڑھ رہا ہوں جس کو آپ مجدد مانتے ہیں، اسی امام مہدی مانتے تو ہیں نا، ان کے حوالے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ اچھا اگلا سن لیجئے، حضور صاحب فرماتے ہیں اسی کتاب حقیقت الوحی میں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 503، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ اے میرے لاہوری بھائیو، آپ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ بطور خاص میرا دوست بھائی ملک مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ یہ مرزا غلام صاحب کا حوالہ ہے، اس کو چیلنج کریں، آپ ان کو مجدد مانتے ہو۔ بہرحال اگلا سن لیجیے حوالہ، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ بدر اخبار ہے 5 مارچ 1908 جلد 7 نمبر 9 صفحہ 2 کالم 1، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ جناب شاہد عزیز صاحب سنیے، آج کل آپ انٹرویو بڑے دے رہے ہیں، یہ مرزا غلام صاحب کے حوالے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، اور ملک مشتاق صاحب کے لیے بھی، اور رشید جہانگیری کے لیے بھی، اور باقی لاہوری بھائیوں کے لیے بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل یہ نزاع لفظی ہے، خدا تعالیٰ جس کے ساتھ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بڑھ کر ہو، اور اس میں پیشگوئیاں بھی کثرت سے ہوں، اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، میرا صاحب فرما رہے ہیں، یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے، پس ہم نبی ہیں۔ حضرت مرزا غلام صاحب کو تو دعویٰ اعلان ہے، وہ نبی تھے، لیکن اکثر انہوں نے تشریح کی ہے کہ میں امتی نبی ہوں، غلام نبی ہوں، ذلی بروزی نبی ہوں۔ اگلا سن لیجیے ایک حوالہ، حضور صاحب فرماتی ہیں، یہ اخبار عام 26 مئی 1908 ان کی اپنی زندگی کا آخری سٹیٹمنٹ ہے ان کا، یعنی وفات سے پہلے 26 مئی کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ وفات سے پہلے حضور صاحب نے جو ایک اشتہار لکھا تھا، اخبار عام کو دیا تھا، اس میں حضور صاحب کے یہ آخری الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ باقی انجمن اشاعت اسلام
لاہور والے جو ہمارے لاہوری بھائی ہیں ان کو اپنا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مانے مرزا صاحب علیہ السلام کو نبی، نہ مانے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں ان پر وہ جو کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی مرزا صاحب نبی نہیں، انہوں نے نہیں کہا تھا، فلاں کہا تھا، میں ان پر اتمام حجت کر رہا ہوں، اور میں اپنے بھائی سادہ بھائی جو ہے ملک مشتاق صاحب، ان کے لیے ان پر میں اتمام حجت کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ باتیں میری انشاءاللہ میں بھی وہیں کھڑا ہوں گا میدان محشر میں، خدا مجھ سے بھی پوچھے گا، میں بھی بتاؤں گا کہ میں نے ان کو لوگوں کو کھول کھول کے بتایا تھا۔ اگر انہوں نے مرزا غلام صاحب کو مان کر اس کی نبوت کا انکار کیا تو اس کی ذمہ داری یہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی نبوت کا کس طرح بانگ بلند اپنی تحریروں میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ یہ ان کا آخری زندگی سے وفات سے پہلے کا حوالہ اب میں نے پڑھا ہے، انہوں نے خود کہا ہے۔ اچھا، ایک اور حوالہ جس کی اکثر انجمن اشاعت اسلام والے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں، وہ بھی مرزا غلام صاحب نے اس کی وضاحت فرما دیا ہے۔ ان کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں مرزا غلام صاحب نے فرما دیا ہے جہاں جہاں پر میں نے اپنی نبی ہونے کا انکار کیا ہے وہ کن معنی میں نے کیا تھا، وہ انہوں نے وضاحت کر دی۔ اگر نہ بھی وہ وضاحت کرتے تب بھی قرآن کریم ہمارے آگے ہے، قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھتے ہمیں پتہ چل جاتا کہ اگر مرزا غلام صاحب نے نبی کا دعویٰ کیا تو وہ نبوت کس قسم کی ہوگی۔ لیکن مرزا غلام صاحب نے تو ہمیں اس الجھن میں چھوڑا ہی نہیں، انہوں نے تو وضاحت کر دی اپنے ایک رسالہ ایک غلطی کا ازالہ میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ایک غلطی کا ازالہ رسالہ ہے آپ کا، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 210-211۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ملک مشتاق صاحب سنیے، اور رشید جنگیر کو بھی سنا دینا، اور شاہد عزیز بھی سنیں، اور انجمن اشاعت اسلام والے لاہوری بھائی جو ہمارے وہ سب سنیں۔ حضور صاحب فرماتی ہیں، اور جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالے سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں۔ وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اے میرے لاہوری بھائیو، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا غلام صاحب نے کس قسم کی نبوت کا اپنی زندگی میں انکار کیا ہے، اور کس قسم کے وہ نبی تھے جس کا وہ بار بار بانگ بلند اعلان کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انجمن اشاعت اسلام کے لاہوری بھائی جو الزام لگاتے ہیں مرزا غلام صاحب پر جھوٹا، اپنے عقائد ہیں ان کے گھر چکے بنا چکے، اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں ان کے، مرزا صاحب پر یہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ۔ آپ لوگوں نے مرنا ہے، کچھ مر گئے ہیں، کچھ نے مرنا ہے، ابھی میں نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ۔ میدان محشر میں مرزا غلام صاحب بھی ہوں گے، آنسم بھی ہوں گے، خاک صاحب بھی وہاں پہ ہوگا، یہ فیصلے وہاں پہ ہو جائیں گے۔ باقی اس دنیا میں آپ آزاد ہیں، جو چاہیں اپنا عقیدہ اختیار کریں، لیکن مرزا غلام صاحب پر اس قسم کے جھوٹے الزام نہ لگائیں کہ مرزا صاحب السلام کہا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، یہ سب آپ کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں سامعین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو گزشتہ باتیں تھی، 22 اکتوبر کا جو میرا خطبہ جمعہ تھا۔ میں ایک اور بات اگلی بات کرنے سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امتی یا غلام نبوت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ابھی میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 پڑھی ہے، بتایا ہے، اس کا معنی بتایا ہے کہ اللہ نے اس میں فرمایا ہے کہ جو لوگ میری اور میری اس نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، میں ان کو نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور مسالین میں شامل کروں گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی امتی یا غلام نبوت کا ذکر نہیں کیا کہ میں وہ جو ہوں گے جن کو میں بناؤں گا وہ امتی نبی ہوں گے یا غلام نبی ہوں گے یا بروزی اور ذلی نبی ہوں، ایسا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتا، بلکہ فرمایا ہے کہ میں نبیوں میں شامل کروں گا۔ ماں کا میں نے بتا دیا، ماں کا معنی من ہے، میں نبیوں میں شامل فرماؤں گا۔ تو قادیان میں پیدا ہونے والا یہ امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی محبت میں فنا ہو کر، یہ میرا موقف ہے، میں بات کھول کے رکھتا ہوں لوگوں کے آگے، آسم کی غلامی اور آپ کی محبت میں فنا ہو کر پہلے سارے قومی اور علاقائی نبیوں سے آگے بڑھ گیا۔ یعنی پہلے نبیوں تو اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے اور علاقوں کی طرف تھے،
لیکن یہ نبی جو تھا امتی نبی مرزا غلام صاحب جو قادیان میں پیدا ہوا، آسم کی غلامی اور محبت میں فنا ہو کر یہ امتی نبی پہلے تمام علاقائی نبیوں قومی نبیوں سے آگے بڑھ گیا. اور اکثر میں نے پڑھا ہے، ان کے حوالے پڑھے ہیں. میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں، میں اپنے انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بھائیوں کو، یا جو لوگ مرزا غلام صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، جو ایتھیسٹ کہتے ہیں، میں ان کے لیے پڑھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب امتی نبی تھے اور امتی نبی ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ امتی نبی رہیں گے. ان کو اس مقام سے کوئی انسان ہلا نہیں سکتا. باقی یہ جو میں نے کہا ہے کہ وہ پہلے نبیوں سے آگے بڑھ گئے تھے، اس کا میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. ایک دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کے ایک الہام ہوا تھا کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، تذکرہ صفحہ 63. دوسرا اس طرح ہے کہ جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں. اسی طرح حقیقت الوحی میں حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 76 حاشیہ پر لکھتے ہیں حضور صاحب، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آگے، میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذیلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو یہ ان کا حوالہ ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے گزشتہ نبی جو ہیں قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ بعض نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے غلاموں کی بشارتیں بخشیں. ٹھیک ہے، ان میں مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ علیہ السلام کو حلیم غلام کی بشارت بخشی، وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. علیم غلام کی بشارت بخشی حضرت اسحاق علیہ السلام کے وجود میں رنگ میں. یحییٰ کی بشارت بخشی اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو. اور اس طرح موسی مریم صدیقہ جو تھی علیہ السلام، ان کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی. یہ مختلف وجود تھے، لیکن دیکھو یہ جو امت محمدیہ میں آسم کی غلامی اور آپ سے میں فنا ہو کر جو امتی نبوت کا مقام پانے والا جو نبی ہے، جس کو میں کہتا ہوں گزشتہ نبیوں سے آگے بڑھ گیا، وہ اس کے ثبوت یہ ہے کہ یہ غلاموں کی بشارتیں گزشتہ نبیوں کو الگ الگ دی گئی تھیں. یہ جو نبی قادیان میں مرزا غلام احمد صاحب پیدا ہونے والا تھا، اس ایک ہی وجود کو یہ مختلف غلاموں کی بشارتیں دی گئی، اور یہ مختلف غلاموں کی بشارتیں بظاہر ایک ہی وجود میں اللہ نے پوری کر دیں. یعنی ایک ہی وجود ہے، اس کو مختلف ناموں سے پکار کر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو اس کی بشارت دی. مثلا اس کو ذکی غلام کہا، اس کو یحییٰ کہا، اس کو یوسف کہا، اس کو حلیم غلام کہا، اور بہت سارے اس کی صفات ہیں علم و حکمت کے حوالے سے. اس طرح وہ علیم بھی بنتا ہے. تو ایک ہی وجود کو اللہ نے، جس طرح پہلے نبیوں کو مختلف غلاموں کی بشارتیں دی، لیکن امت محمدیہ میں یہ گزشتہ جو نبی تھے علاقائی اور قومی، ان سب سے آگے بڑھنے والا، آسم کی غلامی میں، آسم کی محبت میں فنا ہو کر، یہ ایسا عظیم نبی تھا کہ اس ایک نبی کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام کی بشارت بخشی، اور اس کو تمام سارے دوسرے نبیوں کے نام دے دیے غلاموں کے، جو کہ مختلف نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جن کی بشارت بخشی تھی. یہ ضمنی سی بات تھی، میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں اس کے ثبوت کے طور پر. اس کے بعد سامعین کرام میں آتا ہوں آج کے خطبہ جمعہ ہے جو اس کا موضوع کی طرف. لاہوری جماعت کے بانی جناب محمد علی صاحب اور بعض دیگر نامی اصحاب احمدیہ جماعت جو لاہور ہے، ان میں مثلا خواجہ کمال الدین صاحب ہیں، یا بعد میں سید محمد احسن مروہی صاحب بھی شامل ہو گئے تھے. ان کو یہ تمام لوگ جو ہیں جن کا میں اب نام لیا ہے، یہ 1954 تک نبی اور رسول مرزا غلام صاحب کو مانتے رہے ہیں. بطور خاص میں ملک مشتاق صاحب جو چیمپئن ہیں ختم نبوت کے، اور جناب اکبر حافظ اکبر صاحب تو فرمانتے نہیں مرزا غلام صاحب کو، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ایتھیسٹ کہتے پھر رہے ہیں. بہرحال وہ تو اب چھوڑ چکے ہیں. ہاں، چھوڑنے سے پہلے تک وہ احمدی تھے، وہ سب کچھ مانتے تھے، لیکن اب ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اب وہ ہر چیز سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے ہیں. بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے. تو میں جناب شاہد عزیز صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ان کے لیے، ان کا محمد علی صاحب ہیں، آپ کا ہی وہ بانی لاہور جماعت احمدیہ کا ہے، میں اس کے میں حوالے پڑھنے لگا ہوں. اور خواجہ کمال الدین صاحب، وہ بھی آپ کا ایک معزز صحابی ہے، میرے ویسے بھی وہ معزز ہے.
اور اس میں سید محمد احسن مروہی صاحب بھی ایک جید عالم تھے، مرزا غلام صاحب کے صحابی ہیں وہ، میں ان کے حوالے اب پڑھ رہا ہوں سب لوگوں کے آگے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس میں ان لوگوں نے خود مرزا غلام صاحب کو 1954 تک نبی اور رسول مانا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جھگڑا ہوا مرزا بشیر الدین محمود سے، ہاں اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کی چلاکیاں، اس کی زیادتی ہے، ان میں ان جو صحابی تھے ان کا قصور نہیں ہے، ان کا ہے قصور تھوڑا ہے، لیکن آغاز کرنے والا مرزا بشیر الدین محمود وہ ظالم آدمی تھا، وہ بدکار آدمی تھا، وہ فراڈی آدمی تھا، اس نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا۔ اس میں لاہوری جماعت کی یہ صحابی بے قصور ہیں، آغاز انہوں نے نہیں کیا، آغاز اس نے کیا، لیکن بعد میں یہ بھی دنیا دار بن گئے، انہوں نے بھی دنیا اپنی دکان بنا لی اور مرزا غلام صاحب کی نبوت پر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ یہ ان کو غلطی ہے، ان کو نہیں غلطی کرنی چاہیے تھی، بار یہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے، لیکن مرزا بشیر الدین محمود جو غلط آدمی تھا، اس کا قصور سب سے زیادہ ہے جماعت احمدیہ میں، اپنے باپ کی جماعت کو تباہ و برباد کرنے والا احمدیت کو وہ بندہ ہے۔ تو یہ معال اعلان کہتا ہوں بات، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے لیے، یہ سچی بات ہے۔ اب میں ان حوالوں کو پڑھتا ہوں۔ پہلا حوالہ سنیے، یہ اخبار پیغام صلح میں لاہوری فریق کا عقیدہ حلفیہ بیان کے ساتھ بدی الفاظ شائع ہو چکا ہے۔ 7 ستمبر 1913 کے اخبار پیغام صلح میں ایڈیٹر خواجہ کمال الدین صاحب صفحہ 3 پر واللہ علی ما نقول و وکیل کے تحت لکھتے ہیں۔ ملک مشتاق صاحب سنیے، اور جناب شاہد عزیز صاحب بھی سنیں، اور رشید جہانگیری بھی سنیں، جو مجھ پر نعوذ باللہ من ذالک لعنتیں بھیجتا پھر رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہم خدا کو شاہد کر کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک اور یگانہ یقین کرتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور قرآن کریم کو خاتم الکتب دل سے مانتے ہیں، فرشتوں، حشر نشر قیامت اور مسئلہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ سنیے آگے، وہ لکھتے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خادمین الاولین میں سے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں حضرت اقدس ہم سے رخصت ہوئے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے۔ ملک مشتاق صاحب، جناب شاہد عزیز صاحب چیلنج کیجیے اس کو، حوالے کو، یہ 1913 کی بات ہے، 7 ستمبر 1913، آپ لوگوں کا یہ اخبار پیغام صلح کی میں بات کر رہا ہوں۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور اس زمانہ کی ہدایت کے لیے دنیا میں نازل ہوئے، اور آج آپ کی مطابعت میں ہی دنیا کی نجات ہے، اور ہم اس امر کا اظہار ہر میدان میں کرتے ہیں، اور کسی کی خاطر ان عقائد کو بفضل اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ سکتے، جبکہ بعد میں یہ جو لاہوری لوگ ہیں یہ سارے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ یہ تھا خواجہ کمال الدین صاحب کا۔ آگے سنیے، یہ مورخہ 16 اکتوبر 1913 کے پیغام صلح لاہور کے صفحہ 2 پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کے حوالے سے یہ اعلان کیا گیا تھا۔ لکھنے والا لکھتا ہے، وہ جو جس نے بھی لکھا ہے، معلوم ہوا کہ بعض احباب کو کسی نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ اخبار حاضہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا و ہادینا حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مدارج عالیہ کو اصلیت سے یہ کم یا استخفاف کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت سے اخبار پیغام صلح کے ساتھ تعلق ہے، خدا تعالیٰ کو جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے حاضر و ناظر جان کر علل اعلان کہتے ہیں کہ ہماری نسبت اس قسم کی غلط فہمی پھیلانا محض بہتان ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اس زمانہ کا نبی، رسول اور نجات دہندہ مانتے ہیں، اور جو درجہ حضرت مسیح موعود صاحب نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم و بیش کرنا موجب سلب ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نجات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مسیح موعود صاحب پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ لاہوری بھائیوں کے لیے سب کچھ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگلا تیسرا حوالہ سن لیجئے، یہ ریویو آف ریلیجینز ہے، بابت ماہ اپریل 1906، جلد 5 نمبر 4 پر اسلام، اسپرچولیزم اور مخفی سوسائٹیاں کے عنوان کے تحت صفحہ 132 پر لکھا ہے، غالباً شاید محمد علی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں دنیا کی اصلاح کے لیے مامور اور نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ وہ جو لکھ رہا ہے ریویو آف ریلیجینز میں، بابت ماہ
अप्रैल 1906 یہ مولوی محمد صاحب سے جو میرا علم ہے کہ وہاں پہ وہی ایڈیٹر تھے اس رسالے کے. وہ لکھتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں دنیا کی اصلاح کے لیے معمور اور نبی بنا کر بھیجا ہے وہ بھی شہرت پسند نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز تک جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ وہ لوگوں سے بیعت تو یہ لیں آپ کو کسی سے کچھ سروکار نہ تھا اور سال ہا سال تک گوشہ خلوت سے باہر نہیں نکلے. یہ سنت قدیم سے انبیاء علیہم السلام کی چلی آئی ہے. تو میں آگے بھی ہیں میں چھوڑتا ہوں کہ کافی ہے کیونکہ وقت بچا رہا ہوں میں. یہ تیسرا حوالہ تھا. چوتھا سنیے یہ بھی ریویو آف ریلیجن بابت ماہ مئی 1906 جلد 5 نمبر 5 سلسلہ احمدیہ کے مختصر حالات اور عقائد کے ضمن کے مضمون کے عنوان کے تحت صفحہ 186 پر لکھا ہے. یہ لکھا ہے کہ یہ سلسلہ سچے مومنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کوئی نبی خواہ وہ پرانا نبی ہو یا نیا آپ کے بعد ایسا نہیں آ سکتا جس کو نبوت بدون آپ کے واسطہ کے مل سکتی ہو. آگے لکھتا ہے لکھنے والا غالباً محمد صاحب ہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدا تعالیٰ نے تمام نبوتوں اور رسالتوں کے دروازے بند کر دیے مگر آپ کے متبعین نے کامل کے لیے جو آپ کے رنگ میں رنگین ہو کر آپ کے اخلاق کے کاملہ سے ہی نور حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ دروازہ بند نہیں ہوا کیونکہ وہ گویا اسی وجود مطہر اور مقدس کے عکس ہیں. تو یہ وہ مان رہا ہے کہ ان کے لیے تو دروازہ کھلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا ہے. تو یہ مولوی محمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ دروازہ کھلا ہے اور نبی آ سکتی ہیں امتی نبی ہوں گے غلام نبی ہوں گے. تو آگے سنیے پانچواں حوالہ. یہ حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب ایم اے مورخہ 21 جون 1908 کو بامقام لاہور اپنی تقریر میں فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ہمیں بھی اس وسیع دعا کے کرنے کا حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم اور اس کی قبولیت بھی یقینی ہے کیونکہ اگر خدا وہ مدارج جو منعم علیہ لوگوں کو ملے خدا کسی کو دے سکتا ہی نہیں تھا تو پھر ہمیں یہ دعا سکھلانے کے کیا معنی. مخالف خواہ کوئی ہی میں نے کرے مگر ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے صدیق بنا سکتا ہے اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے مگر چاہیے مانگنے والا. اسی طرح سے اب ہمارے حضرت مسیح موعود کے وفات پا جانے سے بھی سلسلہ بند نہیں ہو گیا کوئی کمی نہیں آ گئی. خدا تعالیٰ نے وہ دروازے بند نہیں کر دیے. ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ صادق تھا خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا. پاکیزگی کی روح اس میں اپنے کمال تک پہنچی ہوئی تھی. ملک مشتاق صاحب مولانا محمد علی صاحب جو آپ کو بانی ہے لاہوری جماعت کا وہ تو کہتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے. آپ مرزا غلام صاحب کو نبوت سے فارغ کرتے پھر رہے ہیں. کو خیال کرو آپ اس کو ماننے والے ہو مولوی محمد علی صاحب کو. تو چھٹا حوالہ سن لیجئے مولوی محمد علی صاحب کا. مولوی محمد علی صاحب ایم اے لالا آتما رام صاحب مجسٹریٹ درجہ اول گرداسپور کی عدالت میں با مقدمہ مولوی کرم دین آف بھین حلفیہ بیان دیتے ہوئے فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں مکذب مدعی نبوت کذاب ہوتا ہے مرزا صاحب ملزم مدعی نبوت ہے. اس کے مرید اس کو دعویٰ میں سچا اور دشمن جھوٹا سمجھتے ہیں. پیغمبر اسلام مسلمانوں کے نزدیک سچے نبی ہیں اور عیسائیوں کے نزدیک جھوٹے ہیں. تو یہ ان کا بیان ہے. تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں مرزا غلام صاحب نبی ہیں اور جو مرزا غلام صاحب کی تکذیب کرتے ہیں ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں اب دعوے میں. تو ہم ان کو مانتے ہیں ہم سچا سمجھتے ہیں وہ نبی اور رسول ہیں اور سچے ہیں. ساتواں حوالہ سن لیجئے. یہ مولانا سید محمد احسن امروہی صاحب ہیں. حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے دوسرے دن اپنے قلم سے رجسٹر بہشتی مقبرہ میں حضور اسلام کے نام کے سامنے لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں حضور مسیح موعود اور مہدی موعود جو مصداق یحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ کے تھے اور یہ مقبرہ بہشتی حضرت اقدس کو باموجب حدیث لم یقبض نبی قط حتی یری اللہ مقعدہ فی الجنۃ یعنی کبھی کوئی نبی قبض روح نہیں کیا گیا یہاں تک کہ اس کی زندگی میں مقبرہ بہشتی اپنا وہ دیکھ لیتا ہے. لہذا
اور 2.5 سال قبل وفات یہ مقبرہ حضور صاحب نے حالت کشف اور الہام میں دیکھ لیا تھا، لہذا اگرچہ وفات آپ کی لاہور میں ہوئی لیکن باحکم حدیث موت و غربات شہادت ان کے اسی مقبرہ بہشتی میں دفن ہوئے۔ یہ تو خود کہہ رہے ہیں، نبیوں کی مثال دے رہے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے، اور ان کو بھی بہشتی مقبرہ دکھا دیا گیا تھا کشفاً اور الہاماً، اور اسی میں وہ فوت لاہور میں ہوئے ہیں لیکن دفن اسی مقبرے میں ہوئے ہیں۔ تو یہ مولانا سید محمد احسن امروہی کی بیان ہے۔ اگلا 8واں میں بیان بتاتا ہوں۔ یہ جو حوالہ ہے اس کا 27 مئی 1908 فقط محررہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اگلا حوالہ 8واں سن لیجئے۔ جناب مولوی محمد علی صاحب اپنی قادیانی زندگی میں حضرت مسیح موعود صاحب کی مبارک زندگی کو یاد کر کے دلی جوش سے فرماتے ہیں۔ یہ حوالہ ہے اخبار الحکم 18 جولائی 1908۔ مولوی محمد صاحب لکھتے ہیں، دراصل سچ پوچھو تو بات یہی تھی کہ ہم اس وقت یعنی حضرت مسیح موعود صاحب کی زندگی میں مزے کی نیند اور استراحت کے نرم بچھاؤنوں پر سوتے تھے، اور وہ پاک نفس اور خدا کا برگزیدہ انسان ایک شفیق ماں سے بڑھ کر ہمیں آرام دیتا تھا، اور ہر مشکل کے لیے ہمارا خود سپر بن جایا کرتا تھا۔ ہمیں اس کی زندگی میں نہ کوئی فکر تھی اور نہ کوئی خوف، ہم مطمئن اور بے فکر تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ خدا کا مقدس اور برگزیدہ رسول ہمارے سارے کام کر رہا ہے۔ جناب شاہد عزیز صاحب اور ملک مشتاق صاحب اور باقی میرے لاہوری بھائی جو ہیں سنیے، وہ خود محمد علی صاحب فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ خدا کا مقدس اور برگزیدہ رسول ہمارے سارے کام کر رہا ہے، اور اس ایک تن واحد نے خدا کے ہزار صلوات اور سلام ہوں اس کی پاک روح پر ہم سب کو ان افکار سے مستغنی رکھا تھا۔ تو یہ تو میں نے وہ حوالے پیش کر دیے ہیں جو انجمن اشاعت اسلام لاہور کے جو بھائی ہیں، ان کے جو بانی ہیں، یا خواجہ کمال الدین صاحب یا مولوی محمد صاحب تو بانی تھے، اس طرح سید محمد احسن امروہی صاحب، ان کے میں نے حوالے پڑھے ہیں۔ وہ تو مانتے تھے 1954 تک یہ سارے لوگ مانتے تھے مرزا غلام صاحب کو نبی اور رسول تھے۔ اب آپ لوگ چھوڑ چکے ہو تو آپ کی مرضی ہے، چھوڑیں، آپ نے جواب دینا، اپنی قبروں میں جانا ہے قیامت کے دن۔ یہ یاد رکھنا کہ بڑی اہم باتیں ہیں، میں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں کہہ رہا اپنے خطبات میں جو میں بتا رہا ہوں لوگوں کو، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ ہم سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں یہ جو سارے حوالے میں نے پڑھے ہیں، میں بطور خاص ملک مشتاق صاحب سے کہوں گا، یہ میرے خطبہ ایک دفعہ سے زیادہ سن کر نوٹ کر کے ان حوالوں کو چیلنج کرنا، پڑھنا، دیکھنا کہاں میں نے غلطی کی ہے، کہاں میں نے کوئی حوالے میں تبدیلی کی ہے، کہاں میں نے کسی حوالے کا غلط حوالہ پڑھا ہے، تو پھر مجھے بتانا کہ جمبا صاحب آپ نے یہ حوالہ غلط پڑھا ہے یا کوئی حوالہ غلط دیا ہے، تو پھر میں اس کا آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ جو میں نے کہا ہے، لکھا ہے، آپ وہ پیغام سلوک اخبار سے میں نے یہ نوٹ کی ہیں یہ چیزیں۔ اب میں ملک مشتاق کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ انٹرویو جو دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں خاکسار کے حوالے سے کہ جمبا صاحب خلفاء مانتے تھے، اب وہ نہیں مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے کہ جمبا صاحب پہلے تو مانتے تھے جماعت قادیان میں خلیفوں کو، تو اب وہ نہیں مانتی، اس قسم کی انہوں نے بات کی ہے۔ میں نے ہلکا سا انہوں نے سنا ہے، میں نے فل میں نہیں انٹرویو سن سکتا، تو میں ملک مشتاق کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں جماعتی احمدیہ قادیان میں پیدا ہوا، جو خلافت گروپ ہے، جو کہتے ہیں خلیفہ ہے ہمارا، تو میں تو امی ہوں، انسان ہوں مذہبی طور پر، اور پیدائشی احمدی ہوں، اس جماعت میں پیدا ہوا جس طرح کے عقائد ہیں، میں بھی خلیفے کو مانتا تھا۔ میں تو بارہا کہا ہے باتوں کو، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور 1907 تک میں ان کو حضرت خلیفہ لکھتا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد انسان ہوں، بشر ہوں، جو انہوں نے میرے ساتھ کیا قادیانی یا قبرستانی جماعت کے علماء اور خلیفوں نے اور جالوں نے زیادتیاں کی، مقاطع اخراج کیے، تو میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی لازمی کہ رد عمل پیدا ہونا تھا۔ اس کے بعد میں ایک خلیفے ہے ہی نہیں ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ میں نے بارہا خطبات، ایک دو نہیں درجنوں خطبات دیے ہیں کہ آسم کے بعد جو خلافت علی منہاج الملوک کا سلسلہ ہے وہ مجددین کی شکل میں جاری ہے، ان کو اللہ معمور کرتا ہے، کھڑے کرتا ہے۔ اور مرزا غلام صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفے تھے، آسم کے خلیفے تھے اور اللہ تعالیٰ کے خلیفے تھے، انہوں نے خود الوصیت میں کہا ہے۔ باقی یہ سارے ڈرامے ہیں ان کے، کوئی خلیفہ شریفے نہیں ہیں۔ اور یہ میرا ایسا ہی عقیدہ تھا ملک صاحب، جیسے کہ مرزا غلام صاحب 1891 تک وہ سمجھتے رہتے تھے کہ مسیح صاحب نے مریم وہ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے۔ سارے لاہوری مانتے ہیں اس بات کو، مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا۔ 1891 میں اللہ نے مرزا صاحب کو بتایا کہ نہیں، وہ فوت ہو چکا ہے، آنے والا جو ابن مریم ہے، مسیح صاحب ابن مریم ہے، نزول جو آسم کی پیشگی وہ حکومتی فرد ہوگا۔
आसम ने उसको इसलिए कहा है मसीह ईसा इब्न मरीम, क्योंकि वो मसीह ईसा इब्न मरीम के साथ मुशाबहत रखता हो, उसके अपने हालात वाक़यात ऐसे होंगे जो उससे मिलते जुलते होंगे। तो ये जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब का हयात और वफ़ात मसीह ईसा इब्न मरीम में अक़ीदा था, ऐसा ही मेरा भी खिलाफत के बारे में है। एक बंदे को इल्म नहीं है, वो एक ऐसी जमात में पैदा होता है, पैदाइशी उसका अक़ीदा, तो उसका क्या कसूर है इसमें? हाँ, जब अल्लाह खोल देता है उस पर, तो फिर वो अपने अक़ीदा का इज़हार करता। अब मैं साफ कहता हूँ कि कोई खलीफे नहीं, खलीफत है ही। खिलाफत तो उम्मत मोहम्मदिया में आसम की चल रही है, वो मुजद्दिदीन की शक्ल में चल रही है। तो ये सब ड्रामा है, झूठ बोलते हैं मस्जिदों में बैठ के। और जहाँ तक मौलवी नूरुद्दीन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं एक बड़ा नेक बरगज़िदा इंसान उसको समझता हूँ। तो वो अपने आप को कहते रहे खलीफा, वो मैं नहीं समझता बाज़ वक़्त भी इतना करीबी इंसान मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, उनको समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूँ। तो बार वो कहते रहते, मैं भी कहता रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, बाज़ खुतबात में या मज़मून में लिखा है, लेकिन वो मेरी लाइल्मी की बातें हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि असल हकीकत ये है कि वो कायद जमात बन गए थे, उनको इमाम बनाया, कायद बनाया सदर अंजुमन अहमदिया के मेम्बरान ने और बाकी जमात ने। वो खलीफा कोई नहीं, खलीफा खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब खलीफा थे, अल्लाह ताला के रसूल थे। वो खुद कहते हैं मैं अल्लाह का खलीफा, अलवसीयत में मैं अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा खलीफा हूँ, ये मेरी सदर अंजुमन अहमदिया मेरी जानशीन है। उन्होंने तो बनाया ही किसी को खलीफा। ये मलिक साहब आपकी जो बात की थी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है, मैं मलिक मुश्ताक साहब से दरख्वास्त है मेरी कि पहले उम्मत मोहम्मदिया में नबूवत के मुतल्लिक़ आप फैसला कर लें कि देखें ना, आप चैम्पियन हैं ख़त्म नबूवत के, तो मैं समझता हूँ कि आप गलती पर हैं, पूरी अंजुमन अशात इस्लाम गलती पर है। मैं अभी हवाले पढ़े हैं उनके, पहले ये फैसला कर लें, फिर बाकी मौज़ूआत जो हैं खिलाफत का हो या बाकी जो मौज़ूआत जिस पे आप करना चाहें मेरे साथ बात पेश की, मुस्लिम मौज़ू जो भी हो, मैं इंशाअल्लाह तैयार हूँ, खड़ा हूँ मैं, फिर कर लेंगे। पहले जो उम्मत मोहम्मदिया में नबूवत के मुतालिक जो मौजू है या जो हकीकत है, इसका फ़ैसला कर लें। और मेरा 8 अक्टूबर 2021 का खुतबा जुमा आप लोगों के आगे है, और मैं आज तक इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला उसके हवाले से। आपकी कहाँ गई ख़त्म नबूवत मलिक साहब? मुँह से चैम्पियन बनना तो बड़ा आसान है। अच्छा, उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको अब्दुल मन्नान ने, या आप अब्दुल मन्नान के लिए लंदन गए थे, वहाँ पर आप गए थे वहाँ पे सुलह कराने के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर अब्दुल मन्नान आपका खैर खा होता तो वो रोक देता, आपको ना जाने देता, क्योंकि अब्दुल मन्नान और अब्दुल वहाब और इनके इतने इख्तलाफ हैं आपस में, कादियानी जमात की, इनकी सुलह हो ही नहीं सकती। तो उसने जाना दिया, उसने ज़्यादती की एक लिहाज से, मैं समझता हूँ ज़्यादती की। और जो कुछ आपके साथ हुआ, आप गए वहाँ पे, मिर्ज़ा ताहिर ने आपको निकाल दिया, आपने सब बातें मेरे पास आकर बताई मुझे कि 2 आए बाहर से लोग, वो आपको उठा के बाहर ले गए, और आपने फिर किया आप किसी चर्च में चले गए। तो ये आपका रद्द अमल था। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मलिक साहब आप मेरे पास भी आए थे, और आप अब्दुल मन्नान के नुमाइंदे बन के ही आए थे, मेरे पास भी आए थे। आप बड़ी तारीफ़ें करते थे, बहुत सारी किताबें मुझे दी, तो मैंने आपकी बातें सुनी, मैं आपको समझाया, हर आपके सवाल का जवाब दिया। लेकिन मेरे ख्याल में कोई आप पर भूत सवार होगा, अभी तक मेरे ख्याल है अब्दुल मन्नान का। तो आप गलती पर हैं, अब्दुल मन्नान भी गलती पर थे। और इस लिहाज से कि उनको नहीं भेजना चाहिए था आपको मिर्ज़ा ताहिर के पास, बाल उन्होंने भेजा। उसके बाद जो आपके साथ हुआ, तो इसका ज़िम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल मन्नान साहब है। अगर आप सोचें, गौर करें, अकल से काम लें तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात मैं अब ये कहना चाहता हूँ, तो मैंने तो आपकी बहुत इज़्ज़त की, आप मेरे पास आए, मेरे मेहमान रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर किस्म की इज़्ज़त दी। मिर्ज़ा ताहिर ने आपको किक आउट किया, मैंने नहीं, मैंने आपको इज़्ज़त दी, भाई बनाया। आपने मेरे से जाके क्या किया आपने? फिर ये अब्दुल मन्नान के हाथों में खेलने शुरू हो गए और लोगों को मेरे मुकाबले पे खड़े शुरू कर दिए। आपने ज़फ़र इकबाल को मेरे टेलीफोन करवाया। अब्दुल बासित साहब वो दोनों फौत हो चुके हैं गालिबन, उन्होंने मेरे साथ बातें की, वो ठंडे हो गए फ़ौरन ही। लेकिन उन्होंने ये हवाले दिए कि मलिक मुश्ताक ने हमें कहा है गफ़ार जंबा को फ़ोन करो, तो उनके पास तो कोई इल्म ही नहीं था। तो ये आपकी बातें थी, मेरे पास आपके पास कोई जवाब नहीं था। आप गए हैं, जाके आपने ये काम किए हैं। एक और मैं बात बताता हूँ कि मैंने आपको जाते वक्त कहा था कि जनाब ये जो किताब है आपने हमारी तरफ भेजी थी, आपको याद होगा, आपने बजरिया पोस्ट भेजी थी। मैंने जाते वक्त आपसे कहा था कि जनाब ये अब्दुल वहाब साहब इस किताब में लिखता है कि उम्मे ताहिर के साथ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की शय पर, हुक्म पर बदकारी करता रहा।
ساری باتیں اس میں ہیں. میں پڑھنا نہیں چاہتا, دل نہیں کرتا, خطبہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں, میری مجبوری ہے. اور اس میں جگہ جگہ عبد المنان کا ذکر ہے کہ عبد المنان کو پتہ تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد بدکار انسان ہے, اور ان کی بھانجی اور امت رشید وہ بلوغت سے پہلے اپنے باپ نے اس کو ریپ کر لیا. عبد المنان کو پتہ تھا, وہ اب آپ کو بھی کہتا تھا کہ یہ بات سچی ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی والدہ صاحبہ سغرا بیگم صاحبہ غالباً, ان کی عبد المنان اور عبد الوہاب کی بہن امت اللہ تھی بیوی مرزا بشیر الدین محمود کی. وہ اس کو مارتا تھا اور کہتا تھا لوگوں سے بدکاری کر. وہ لہو لہان ہو جاتی تھی بیچاری, وہ نہیں چاہتی کہ میں اس کی باتیں مانوں. ایک دفعہ روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی, تو ماں سغرا بیگم ان کو سمجھانے کے لیے, اس واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا جو آپ نے مجھے بھیجی تھی, وہ سمجھانے کے لیے آئی مرزا بشیر الدین محمود کے گھر میں. جب اس کے کمرے میں گئی تو مرزا بشیر الدین محمود نے, یہ عبد المنان اور عبد الوہاب کی ماں تھی, ساس تھی بشیر الدین محمود, اس پر بھی ہاتھ ڈال لیا تھا. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اتنا بدکار آدمی تھا. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ آئے تھے عبد المنان کے وکیل بن کر میرے پاس اور بڑے بتاتے تھے. میں نے اس جاتے وقت آپ کو یہ سوال کیا تھا کہ ملک صاحب بتائیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد بدکار ہیں, بلکہ میں نے ایک ایسا حوالہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ قصر خلافت جن کا نام یاد ہے, وہاں پر اندر مرزا بشیر الدین محمود احمد بدکاری کر رہا ہوتا تھا. اس کے 2 گیٹ ہوتے تھے, ایک گیٹ پر عبد المنان پہرا دے رہا ہوتا تھا اور ایک گیٹ پر کوئی اور آدمی تھا. میں نے خود پڑھا ہے. تو یہ عبد المنان کیوں نہیں, عبد المنان اور عبد الوہاب نے اس مردود بشیر الدین محمود کو چھوڑا تھا؟ کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ کیوں 1956 تک ان کے ساتھ رہے تھے؟ کیوں مرزا غلام صاحب کو نبی مانتے رہے تھے؟ پتہ تھا ان کو کہ ہمارا بینوئی ہے صاحب کا, یہ بدکار آدمی ہے. یہ بات بتاتی ہے کہ یہ دنیا دار تھے سارے. بالکل نور الدین ایک نیک برگزیدہ انسان تھا. میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں, اکثر اللہ ماشاء اللہ کتنی مس بھی ہو گیا ہو, اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کہتا ہوں, کیونکہ میرے دل میں ہے. وہ بھی نیک آدمی تھا. جو بات سچ ہے وہ سچ ہے, جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. میں جھوٹ کو سچ نہیں کہہ سکتا. آپ کے جذبات ہوں گے ملک صاحب, آپ کے ان کے ساتھ تعلق ہوں گے, آپ کے ہوں گے, لیکن میں آپ کو نصیحت کروں گا, سچ کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں. قیامت کے دن یہ سچائی, یہ انصاف ہمارے کام آئے گا. کوئی عبد المنان, کوئی رشید جہانگیری, کوئی شاہد عزیز آپ کے کام نہیں آئے گا. انجمن لاہور والے نہیں آئے گے کام. آپ کا سچا ایمان, صحیح ایمان اور آپ کے صحیح نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے. عبد الوہاب جہاں بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. اس لیے میرا سوال تھا, آپ میرے سوال سن کر جاتے وقت خاموش ہو گئے تھے. آپ نے بعد میں کوئی جواب نہیں دیا اس میرے سوال کا. آج پھر میں سوال کرتا ہوں کہ 1944 میں جب بشیر الدین محمود نے پھر وہ خواب دیکھ کے وہ ڈرامہ کیا تھا, مسلم موت کا دعویٰ کیا, تو اس وقت مرزا طاہر کی والدہ طاہر جو تھی وہ بیمار تھی شدید, اسپتال میں علاج تھا ان کا ہو رہا. کسی کتاب میں پڑھا بھی ہے, آپ نے بھی کافی دفعہ بتایا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو منع کر دیا, ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اس کو کوئی نہ ملے. تو عبد المنان صاحب آئے ملنے کے لیے, تو ان کو علم دیا گیا طاہر کو, ان کا کہ ہاں وہ آ جائیں. ان کو موقع مل گیا, وہ گئے ملے, تو وہ رو پڑی عبد المنان کے آگے کہ یہ اس حالت میں مرزا بشیر الدین نے جو مجھ سے بدکاریاں کراتا ہے, اس حالت میں مرزا بشیر الدین محمود مجھ کو پہنچانے والا ہے. کیا پتہ نہیں تھا عبد المنان صاحب کو کہ بدکار آدمی ہے بشیر الدین محمود؟ طاہر نے کیا کہا تھا؟ وہ 1956 تک کیوں رہا مرزا بشیر الدین محمود کے ساتھ؟ یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا دار آدمی تھا. یہ سب دنیا دار تھے. عبد الوہاب تو بدکاریاں کرتا رہا ہے, نور الدین کا بیٹا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی لوگوں کے ذہن میں کہ یہ گمراہ کیسے ہو گئے؟ نور الدین تو بڑا نیک آدمی تھا. اور جب میں سامعین کو کہتا ہوں جب مرزا غلام صاحب کی اولاد نلائق بدکار بن گئی تو نور الدین تو اس کا غلام تھا, اس کی بھی بن سکتی تھی, وہی بن گئی. تو یہ ان کی اوقات ہے. تو میں پھر کہوں گا اس کو ملک مشتاق صاحب کو اپنی عقل سے کام لیا کریں. تو یہ میرے سوال ہیں. انجمن اشاعت اسلام والے یا عبد المنان کی اولاد دنیا میں ہو, وہ جواب دینا چاہے, میں ویلکم کروں گا. بتائیں مجھے کیا وجہ تھی؟ ایک بدکار آدمی ثابت تھا عبد المنان کے آگے, پتہ تھا یہ بدکار آدمی ہے, ہماری بہن کو بھی مارتا ہے, وہ سب پتہ ان کو. کیوں رہا؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ سب دنیا دار لوگ ہیں. کوئی ان میں تقویٰ نہیں تھا, تقویٰ چھوڑ چکے تھے. تقویٰ نور الدین کے ساتھ ہی چلا گیا, جیسے کہ مرزا غلام صاحب کے ساتھ ان کی احمدیت چلی گئی. یہ پیچھے مرزا بشیر الدین بدکار آ گیا, اس کا بیٹا, جس نے تہس نہس کر دیا. تو یہ ضمنی باتیں تھیں. تو آگے میں کہنا چاہتا ہوں کہ
آپ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ نہیں وہ جمبا صاحب کا صرف پیش گوئی کا مسئلہ ہے، پیش گوئی مسلموں کا جھگڑا ہے، وہ لڑ رہا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. میں آپ سے کہوں گا جھوٹ نہ بولو. قیامت کے دن ان جھوٹوں کا کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کیا کہ میں بھی کھڑا ہوں گا وہاں پہ. میں آپ مثال دیتا ہوں، یہ لوگوں کو کہتا ہوں، یہ نیوز نمبر 105 ہے، یہ دیکھیں، یہ algulam.com پر یہ جماعتی احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج. میں چند سطریں پڑھ دیتا ہوں. ملک مشتاق صاحب جو دروگوئی کرتا پھر رہا ہے میرے متعلق، کیونکہ اس کے پاس نبوت تو بیچارہ بند نہیں کر سکا، چیمپئن بنا تھا نبوت کا، ختم نبوت کا، تو کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو ادھر آ گیا جھوٹ بولنے کا میرے متعلق. تو میں چند سطریں پڑھتا ہوں. یہ جو ہے نیوز نمبر 105 ہے، 6 جون 2015 کی، algulam.com پر آن ایئر ہے. میں یہاں پر میں کہتا ہوں، اے میرے اسیر احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار پیش گوئی مسلم بود نمبر 1، نمبر 2 قدرت ثانیہ کی حقیقت، نمبر 3 خلافت کی حقیقت، نمبر 4 آسم کی سما سکتا سے کیا مراد تھی کہ 4 موضوعات پر مناظرہ اور مبالغہ کے لیے قادیانی جماعتی احمدیہ کے خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور اس کے علماء اور ہر خاص و عام احمدی کو ایک کھلا چیلنج دیتا ہے تاکہ مذکورہ بالا چاروں اختلافی موضوعات میں ہمارا اور آپ کا حق اور سچ کے ساتھ فیصلہ ہو جائے. جناب ملک مشتاق صاحب، کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے میرے متعلق؟ یہ کیا کہ جمبا صاحب تو صرف پیش ہوئی مسلم مقدمہ کو لڑ رہے ہیں، کیا جھوٹ نہیں ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ ہے خدا جھوٹ بولنے کو کیا کہتا ہے؟ یہ گند کھانے والی باتیں ہوتی ہیں. خدا کا خوف کریں، اپنی جان پر رحم کریں. آپ کے پاس بہت کچھ ہو گیا. یہ عبد المنان تھا آپ کے ساتھ کرنے والا، آپ کا گھر تباہ ہوا، بیوی چلی گئی، سب کچھ ہو گیا. عبد المنان نے یا اس کی اولاد نے آپ کی کیا ہیلپ کی؟ آپ کو برباد تو کر دیا. انہوں نے کیا آپ کی مدد کی ہے آج تک؟ بتائیں مجھے. آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو عزت دی اور بھائی بنایا، دوست بنایا. جن کے لیے آپ مرزا طاہر کے پاس گئے تھے، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ بعد میں کو پوچھا کہ ملک صاحب آپ کی بیوی بھاگ گئی، آپ کی شادی کا بندوبست ہم کرتے ہیں. کسی نے کہا آپ کے لاہوریوں نے؟ کسی نے نہیں کہا. ہاں، آپ کو یوز کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جمبا صاحب نے مسلم بہت کی اس کا مسئلہ ہے. نہیں، میں یہ 4 پڑھے ہیں میں نے. اور 5واں یہ ہے کہ حدیث مجددین کا بھی جھگڑا ہے میرا قادیانی جماعت کے ساتھ. یہ مجدد بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہ 5 جھگڑے ہیں ہمارے. آپ کہتے ہیں پیش گوئی مسلموں کا اختلاف ہے جمبا صاحب کا، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا، ایک شعر ہے مرزا غلام صاحب کا مجددین کے حوالے سے، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، آپ ایسا فرما رہے ہیں، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو؟ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو؟ جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. تو یہ میرا جھگڑا ہے، یہ بہت بڑا اختلاف ہے میرا اور جماعت احمدیہ قادیان کے درمیان. لاہوری تو کہتے ہیں نا ہم مانتے ہیں مجددوں کو بھی آتے رہیں گے، لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں. وہ بھی ایک زبانی بات ہے ان کی، وہ بھی دکاندار لوگ، دنیا دار لوگ ہیں، سب جھوٹ بول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں ملک صاحب کی وضاحت کرنی تھی کہ اس طرح جھوٹ نہ بولا کریں. جو بات سچ ہے وہ کریں میرے متعلق، جھوٹ نہ بولیں. میرے ابھی میں نے گنایا 5 اختلافات ہیں قادیانی قبرستانی جماعت اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان. تو باقی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی میں بڑی محبت کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں. میں نے آپ کو بنایا ہے، آپ نے میرے متعلق آپ جھوٹ بولنے شروع کر دیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ ریڈ لائن نبوت کے حوالے سے جو ہمارے قائد ہیں وہ کراس کر دی. اس کے بعد آپ میرے کچھ نہیں لگتے. آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو میں آپ کا جواب دوں گا، آپ کے منہ بند کروں گا. میں وہاں پر کوئی دوستی، کوئی بھارا چاری نہیں ہے. آپ نے کراس کی، آپ چیمپئن بنے ختم نبوت کے، لیکن آپ کے پلے کچھ نہیں. آپ تو بے علم آدمی ہیں. تو یہ باتیں ضمنی ہیں. ویسے آپ کی میں عزت کرتا ہوں. آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جماعت احمدیہ قادیانی، آپ کا گھر تباہ کیا، آپ بہت زیادتی ہے. آپ میرے پاس آئے، آپ نے سب کچھ بتایا مجھے. اور مرزا طاہر نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، دفتر سے نکال دیا. یہ سارے ظلم ہے. میں ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ ظلم ہے کسی بھی جماعت کا کسی انسان کے ساتھ، بات نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میں جناب اکبر چودھری صاحب کا بھی تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اکبر چودھری صاحب، آپ بھی ختم نبوت کے چیمپئن ہیں. 8 اکتوبر 2021 کے خطبہ جمعہ میں خاکسار نے ثابت کیا ہے، ابھی میں بتا چکا ہوں کہ نبوت امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے. اور آیات جو ہیں سورۃ فاتحہ کی آیات، یا سورۃ فاتحہ، سورۃ النساء، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف
میں نے مختصر سی اپنی بات تو رکھا ہے، پھیلایا نہیں، نہ حدیثیں نہ مرزا صاحب کے حوالے، کچھ بھی نہیں، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، صرف یہ 4-5 صورتوں کا حوالہ دیا ہے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، میں نے آپ کا بھی نام لیا تھا 8 اکتوبر 2021 کے خطبہ جمعہ میں، اور ملک مشتاق کا بھی لیا تھا۔ آپ دونوں کا منہ آج تک بند ہے۔ آپ نے کوئی میں چاہتا ہوں، آج بھی میں کہتا ہوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی تشریح فرمائی ہے کہ میرا نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان نبیوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین ایک مور اللہ نے ان کو پر لگا دی کہ تیری مور لگے گی اب، جس نے بھی نبوت کا انعام پانا ہے میرے اور آپ کی اطاعت میں یہ نبوت کا انعام دوں گا۔ تو یہ ختم النبیین ہے۔ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم کو نبی جو ہے سلسلہ اس کے اتنا اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، کھڑا کر دیا کہ اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی آگے ہے ہی نہیں ہے، وہ ختم النبیین ہے، وہ قرار دے دیا۔ تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ میں کہتا ہوں آپ حافظ قرآن ہیں، میں تو بے علم آدمی ہوں، میں تو بچپن میں قرآن کریم نازل بھی نہ پڑھ سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بے علموں سے بھی کام اپنے لے لیتا ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بھی سرسم بھی امی تھے۔ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ میرے بندہ امی ہے، تو اس سے اللہ نے کام لیا، بلکہ دنیا کا استاد بنایا اس کو۔ تو یہ قیامت تک جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ چیمپئن ہیں نا ختم نبوت کے، آپ نے چھوڑا احمدیت کو یا احمدیت کو نکالا، مجھے نہیں پتہ ہے ان باتوں کا، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے میں لیکچر بھی سنوں یا انٹرویو، بار کوئی وجہ بنی ہے۔ خراج ہونے سے پہلے یا نکالے جانے سے پہلے آپ ہی مرزا غلام صاحب کو نبی مانتے تھے، آپ کے والد صاحب بھی مانتے ہوں گے، آپ کی پوری فیملی، آپ کا چھوٹا بھائی جامعہ میں پڑھاتا ہے یا جو بھی ہے وہ بھی مبلغ ہے، وہ سارے مانتے ہیں، آپ بھی مانتے تھے۔ کوئی وجہ بنی کہ آپ مرزا غلام صاحب پر حملے شروع کر دیے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک ایتھیسٹ کہنا شروع کر دیا۔ بار یہ آپ کی بدبختی، میں کہوں گا میرے ایمان کے مطابق یہ بدبختی ہے جو آپ پر نازل ہو گئی ہے۔ تو باقی میں کہوں گا کہ بالکل آپ آئیں میدان میں کہ قرآن کریم کی کسی سورت سے آیات سے یہ ثابت کر کے مجھے دکھا دیں کہ جو خاتم النبیین کے اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ، سورت الانعام، سورت النساء، سورت اعراف میں جو تفسیر فرمائی ہے کہ نبی سلسلہ جاری ہے، اس کی بتا دیں مجھے کون کون سی آیات ہیں، کون کون سی صورت میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں میرے اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بتائیں مجھے، وہ آیات دیں مجھے، وہ صورت بتائیں مجھے۔ آپ حافظ قرآن ہیں، میں تو ان پڑھ ہوں آپ کے بالمقابل۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب مجددیت کی طرف نہ بھاگیں۔ پچھلا میں نے تھوڑا سا کلپ کسی نے میری طرف بھیج دیا آپ کا، تو آپ نے وہاں پر بدتمیزی بھی کی، اور میں بتاتا ہوں آپ نے کیا بدتمیزیاں کی، لیکن آپ مجددیت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اب میں آپ کو کہوں گا نہیں، اسٹاپ ہو جاؤ، پہلے نبوت کا مسئلہ آپ حل کریں۔ آپ چیمپئن ہیں ختم نبوت کے، پہلے مجددیت کے بعد بات کریں گے کہ مجدد کی حقیقت کیا ہے، کیا مجدد دین آتے رہیں گے کہ نہیں، یہ وہ بھی بند ہو گئے ہیں، بعد میں بات کریں گے، پہلے نبوت کی کر لیں۔ تو 8 اکتوبر 2021 کا خطبہ جمعہ آپ کے پاس سامنے سنیں اور مجھے دیں کہاں آپ ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے کہ نبوت بند ہو گئی ہے۔ کوئی بند نہیں ہے، آپ بند کریں۔ آپ کی کیا حیثیت ہے، یا عالم اسلام کے مولوی ٹولہ سارا جو کرتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے خدا تعالیٰ کے آگے؟ اگر خدا تعالیٰ کسی نعمت کو جاری کرے، دنیا کی کون طاقت اس کو بند کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر وہ کسی نعمت کو بند کر دے، دنیا کا کوئی آدمی، پوری دنیا مل کر اس نعمت کو جاری نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے کچھ نام لیے ہیں، کہا ہے کہ کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، میں اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں تاریخ اسلام میں امام غزالی، یہ ان کی کتاب ہے، وہاں پر غالباً صفحہ بھی ہے 160 ہے، غالباً 160 صفحہ پر یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میں اس صدی کا میں مجدد ہوں، حدیث مجددین کے مطابق۔ یہ سارے دوست دیکھ لیں اس کتاب کو، اور یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ مطلب اس طرح آپ حافظ قرآن ہیں یار، ایک مذہب گرانے کے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کیا جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں؟ دوسرا میں بتاتا ہوں آپ کو، امام غزالی کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں مجدد ہوں اس صدی کا۔ مجدد الفسانی کا تو نام ہی مجدد الفسانی بن گیا، انہوں نے بھی دعویٰ کیا۔ اور اسی 14ویں صدی ہجری کے سر پر مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا، اس صدی ہجری 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عاجز دعویٰ کیا ہوا ہے، میں کرتا ہوں دعویٰ کہ اس صدی ہجری 5 دہم کا مود مجدد صدی ہجری میں ہوں، وہ مجدد ہوں، مود ہوں۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کسی نے نہیں کیا؟ میں نے بڑی دیر ہو گئی انجمن اشاعت اسلام کی کتاب پڑھی تھی جس میں انہوں نے مرزا غلام صاحب کے
تک جتنے بھی مجددین ہیں ان کے ساروں کے دعوے بتائے تھے کہ سب نے دعوے کیے ہیں اللہ سے علم پا کر وہ کھڑے ہوئے تھے. تو باقی ایسے چھوڑتے پھر رہے ہیں آپ انٹرویو میں کہ جی کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ کیا میں نے بھی 3-4 کا تو نام دے دیا آپ کو. اس کے بعد یہ میں نے کتاب بھی دکھا دی امام غزالی کی 160 صفحہ پر. انہوں نے کہا کہ ہاں میں مجدد ہوں اس صدی ہجری کا. تو اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہماری جو بات ہے نا آپ ختم نبوت کے چیمپئن ہیں. میں رد کرتا ہوں اس ختم نبوت کے آپ کس سے عقیدے کو. جھوٹا عقیدہ ہے. قرآن سے ثابت کیا ہے میں نے بالکل. عذرائے نبوت ہے قیامت تک کی نبوت کی سلسلہ جاری رہے گا. لیکن قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے امتی یا ذلی بروزی کا نام نہیں لیا. فرمایا ہے کہ جو لوگ میری اور میرے اس نبی کی اطاعت کریں گے میں ان کو نبی بناؤں گا. وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں امتی نبی بناؤں گا ذلی بروزی بناؤں گا. نہیں. ہاں میرا صاحب نے ان کی کثر نفسی تھی. ان کی وہ عظمت ہے عز و انکسار ہے کہ وہ کہتے رہے میں امتی نبی ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہاں آسم کی اطاعت میں جو اللہ نبی بنیں گے تقریباً سارے مجددین جو ہیں اور بطور خاص 2 جو موعود مجدد ہیں امام مہدی علیہ السلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ دونوں تو امتی نبی ہیں نا. باقی بھی سارے عمومی جو مجددین ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا ان کی حالت ایسی ہے جیسے کہ آسم نے فرمایا ہے علماء امتی کل انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے عالم جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. وہ سارے نبیوں کی طرح ہیں. تو باقی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ پٹی سے آپ اتر رہے ہیں. آپ نے پچھلے انٹرویو میں میرا ذکر کر کے میرے متعلق یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ جمبا اینڈ کمپنی آپ زیادتی کر رہے ہیں. دیکھیں آج تک میں نے نام لیا بڑا ادب سے آپ کا. بڑے سارے لوگ سامعین سارے سن لیں میرے خطبے. 8 اکتوبر کو میں نے اس کا نام بھی لیا حافظ اکبر چودھری. باقاعدہ جو اس کے ساتھ جماعت نے ظلم کیا اس کو میں مذمت کی میں نے اور اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی کیونکہ زیادتی ہے جماعت کی. تو اس میں نے اس سے کچھ نہیں لینا چونکہ ایک بات سچ ہے انصاف کی بات ہے میں نے اس کے لیے کی. اور باقی اگر حافظ اکبر کے ذہن میں ہو کہ جمبا صاحب چاہتا ہے کہ میں اس کو مان لوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے ماننے کی. نہ بلکہ مشتاق کو میری ضرورت ہے کہ مانے مجھے نہیں. ہاں میں صادق ہوں. صادق کو اگر کوئی مانتا ہے قبول کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے. ہاں اگر کوئی مانتا ہے میرے پاس آتا ہے میرے ہاتھ میں آتا ہے موسٹ ویلکم. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. لیکن مجھے کوئی ایسی بات نہیں ہے حافظ اکبر مجھے مان لے بلکہ مشتاق مان لے. کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے بندے جو آتے ہیں منوانے کے لیے نہیں وہ اپنا پیغام دیتے ہیں جو اللہ ان کو دیتا ہے. اس کے بعد وہ بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن صرف اللہ پوچھے گا جو میں نے بتایا تھا آپ نے قوم کو بتا دیا تھا. میری یہ ذمہ داری ہے وما علینا الا البلاغ المبین. تو باقی آپ نے یہ شروع کر دیا جمبا اینڈ کمپنی. یار میں حافظ اکبر اینڈ کمپنی میں نے تو نہیں کہا. آپ تو چلتے ہی ایک معزز آدمی ہے یار حافظ قرآن ہے. آپ نے آپ نے تو یہ میرے متعلق کیا ہے کہ میں تو آپ کی سمجھا ہوں کہ آپ نے اوقات ہی بتا دی کہ آپ کیا شے ہیں. اب تو فضول آدمی ہے ایک. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ٹریک پہ رہیں. میرا نام عبدالغفار جمبا ہے. میں مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان موعود مجدد صدی 5 دہم موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ رکھتا ہوں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلائے قادیان کو میں نے ان کی بند کر دی ہے. یعنی بولتی بند کر دیا. کوئی اور نہ سمجھ لینا. بولتی بند کر دیا. وہ منیاں تھلے بھر کے بیٹھے ہیں کنیاں لا کے. تینوں پتہ ہونا چاہیے. اپنے بھائی کو لو پوچھنا وہ جو موبائل لگائے جامعہ میں پڑھاتا ہے کہ جمبا صاحب دعوے دار ہے کیا ہے تمہارا حال تمہارا. تو باقی حافظ اکبر صاحب آپ کیا کس بات کی مولی ہیں. میں تو آپ سے پیار کرنے والا بندہ ہوں. ہر انسان سے آپ سے بھی کرتا ہوں. میں نے یہ آغاز نہیں کیا. آپ نے میرے متعلق بدتمیزی کر کے جمبا اینڈ کمپنی یہ آپ نے بد زبانی کی ہے. آپ حافظ قرآن پتہ نہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کسی کو غلط نام سے نہ پکارو. اگر میں بشیر الدین محمود کو زانی کہتا ہوں وہ ثابت ہے وہ زانی تھا بدکار تھا ثبوت ہے. میں اس کو کاذب کہتا ہوں تو ثبوت ہے اس نے جھوٹ بولا دعویٰ جھوٹا کیا مسلم موعود کا جماعت پر قبضہ کیا جھوٹا. تو میں اگر جھوٹوں کو جھوٹا کہتا ہوں تو اس میں کوئی گناہ کے لیے بات نہیں. اللہ کہتا ہے کہو کاذب کو کاذب. تو آپ نے میرے متعلق یہ باتیں کی ہیں کس بیس پر کی ہیں. میں نے تو آپ کی عزت کی آج تک اور چھوٹتی آپ کر رہے ہیں جمبا اینڈ کمپنی. دیکھیں جی وہ حدیث مجددین کو پوری دنیا مانتی ہے. امت کا اجماع ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پر لوگ آتے رہیں گے خدا کی طرف سے. ہاں نبیوں کو مت کر کے بیٹھ گئے مرزا صاحب سے پہلے. لیکن اب تو جماعتی احمدیہ قادیان والے لوگ بھی مجددیت بند کرتے پھر نہیں. یہ الگ موضوع ہے. یہ ان کی قادیانی جماعت کی یہ ہے لسٹ ہے الغلام.com نیوز نمبر 65 پر. یہ لوگ دیکھ لیں وہاں پر. یہ ان کی ہے.
تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جناب مجددی کوئی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یا جمبا صاحب بھی اس کو کچل رہا ہے، بکا رہا ہے؟ جمبا صاحب کیا کر رہا ہے؟ جمبا صاحب تو اس جھوٹے عقیدے کی، ختم مجددیت کے جھوٹے دین کی عقیدے کی تجدید کر رہا ہے، جیسی کہ جھوٹے عقیدے ختم نبوت کی میں تجدید کر رہا ہوں، اس میں تجدید کر رہا ہوں، میں کیا کچل رہا ہوں؟ آپ حافظ اکبر ہو، حافظ قرآن ہو، کتنے بے علم آدمی ہیں. اللہ آپ پر رحم کرے. میں تو دعائی کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ شعور بھی دے، آپ کو صحت بھی دے. اور پتہ نہیں کس حالت میں آپ ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ پر. آپ کے سارا خاندان ادھر ہے، آپ کے کزن ہیں غالباً، وہ جو راہ ہدا پروگرام کرواتے ہیں، آپ ان کا نام غالباً آصف محمود کیا ہے، تو یہ آپ کا بھائی بھی آپ بتاتے ہیں بارہا، وہ جامعہ میں وہ پڑھاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے. تو آپ مرزا غلام صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باش ایتھیسٹ کہتے ہوئے نا، یار کو خدا کا خوف کرے، مرنا ہے آپ نے، یار کیا کریں گے آپ؟ باہر سوچا کرو کہ جو آپ کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس دنیا میں کیا ہوگا. میں زندہ موجود ہوں اس دنیا میں، میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا باؤ ذکی غلام مسیح و زما ہوں، جس کی چلہ اشار پر میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی. میں موجود ہوں. حافظ اکبر چودھری صاحب، مجھے بد زبانی کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، میرے ساتھ بات کریں. میں نے 8 اکتوبر کا 2021 کا خطبہ جمعہ آپ کا نام لے کر آپ کے آگے رکھا ہے. آج تک آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. یہ جواب ہے کہ جمبا اینڈ کمپنی مجددیت، آپ مجددی پر بھاگ کھڑے ہو. بعد میں اس کے بھی کر لیں گے نا، ہر موضوع پر میں آپ سے بات کروں گا، آپ کی انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. تو اپنا پر رحم کریں. آپ نے لوگوں پر کیا کرنی ہے. تو باقی پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ بات زبانی کا آغاز آپ میرے متعلق کر رہے ہیں، میں نے تو بلائے قادیان کی بولتی بند کی ہوئی ہے انشاءاللہ. اب کھڑا ہوں میدان میں اور سارے بھاگ گئے ہیں، تو آپ سمجھنا بھی آپ کی کوئی حقیقت نہیں. آپ کا کیا ہے، نہ آگے نہ پیچھے. آپ کیا کریں گے؟ حافظ قرآن کو، ایک بندہ حافظ قرآن ہو، بندہ بدتمیزی کرتا پھر رہا ہے. تو میں تو مجھ پر تو شک پڑ گیا کہ آپ حافظ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن کیا چیز ہے، خدا کیا کہتا ہے. کسی سے اگر بات کرو کس طرح کرو. تو اللہ پر رحم کرے. آخر پہ میں اجالا مغل صاحب سے اور امیر فیصل سے درخواست ہے میری کہ یہ ملک مشتاق صاحب کے اور جناب حافظ اکبر چودھری صاحب کے آج کل انٹرویو ہو رہے ہیں، اور جناب شاہد عزیز بھی انٹرویو دے رہا ہے آج کل. میں دونوں معزز میرے دوست سمجھ لیں، بھائی کہہ لیں، محترمہ اجالا مغل صاحبہ یا محترمہ امیر فیصل صاحب، میں دونوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ یہ جو آپ لوگ ان کے انٹرویو لیتے ہیں، ان کے آگے میرا خطبہ جمعہ 8 اکتوبر 2001 کا رکھ دیں آگے، کہ جمبا صاحب نے مشتاق صاحب کا اور اکبر کا تو نام لیا ہے، بھائی وہ بتائیں مجھے کیسے ختم نبوت ہے، اور قرآن کی روح سے مجھے بتائیں، اور جناب شاہد عزیز بھی بتائیں. آج بھی خطبہ جمعہ میرا سن لیں گے آپ. تو یہ تو سارے مطلب کہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. آپ سے میری دونوں سے درخواست ہے کہ آپ مجھے 8 اکتوبر 2021 میں جو میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے عذرائے نبوت کے حوالے سے قرآن کریم کی روشنی میں، آپ ان سے جواب لیں کہ آپ ثابت کریں قرآن کریم کی روح سے کہ نبوت بند ہے. وہ مجھے یاد ان سے لے کر دیں. یہ نہیں مجھے دے رہے، آپ ان سے لے کر دیں مجھے، تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. حافظ اکبر صاحب میرے علم میں اضافہ کریں. اور ایک یہ بات بھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جناب شاہد عزیز صاحب، وہ ان سے سوال کیا اجالا مغل صاحبہ نے خاص کر کے حوالے سے، وہ کہتا ہے میں امپریس نہیں ہوا. تو میں امیر فیصل سے کہوں گا کہ وہ آپ کے پروگرام میں آ کر انٹرویو دیتے ہیں، آپ ان سے کہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ شاہد عزیز سے میں امپریس ہو جاؤں، ان کے علم سے وہ مجھے امپریس کریں. تو 8 اکتوبر 2021 کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کے حوالے سے امیر فیصل سے درخواست ہے، ان سے کہیں کہ بتائیں کس طرح نبوت بند ہے، قرآن سے بتائیں اور مجھے امپریس کریں. میں انشاءاللہ امپریس ہو جاؤں گا اگر یہ کر سکتے ہیں تو، ورنہ سب یہ جھوٹ کے پجاری ہیں، ان کے پاس حقیقت کیا ہے. تو باہر اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے. اور یہ دونوں جو ہیں اجالا مغل صاحبہ اور امیر فیصل صاحب دونوں، میں پھر آپ کی تائید کرتا ہوں. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لوگوں کے ذہن کھول رہے ہو، سوال کا لوگوں کو حق دے رہے ہو. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ السوال نصف العلم، سوال تو نصف علم ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اس کی اعلیٰ جزا دے. اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب حاضر ہوں گے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک کام کی آپ کو نہایت اعلیٰ جزا دے. آخر پہ میں حضور صاحب کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں خبیث اور طیب میں فرق کے حوالے سے. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 اور 21
پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کی کتاب ہے انوار الاسلام۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیشگوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص طائفہ کے لیے مفید ہوں، جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے اور سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مسالے کی تہہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید، شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے۔ میرے لاہوری بھائی سن لیں، حضور صاحب فرما رہے ہیں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلہ مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر یس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنی آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں اور علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق و ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیر کی اور حقائق شناسی دنیا پر ظاہر کریں، اور ان کو اس کسر شان اور بےعزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلہ خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع شان نشان کو رفیع شان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو اسی حوالے سے ہیں کہ جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ضرور اے مومنو، تم جس حالت پر ہو میں تمہیں اس حالت پر نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تم میں سے خبیث اور پلید کو الگ الگ نہ کر دوں۔ وہ یہ میں ضرور کروں گا، مرزا صاحب علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں۔ آخر پہ میں چند اشعار پڑھ کر میں اپنے اس خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک صدی قبل کی باتیں ہیں، حضور علیہ السلام اپنے مخالفین اور منکرین کی ناکامی اور نامرادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدح میں حضور صاحب نے یہ اشعار کہے تھے۔ آج میں بھی ان کے اشعار پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز امی انسان کو وہ کچھ دیا کہ جس سے بڑے بڑے حافظوں کے منہ بند ہو گئے، بڑے بڑے عالموں کے بند منہ ہو گئے، اور بیٹھے بیچارے ہیں میرے آگے بیٹھے ہیں، سمم بکم ہم جو ہو کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے آگے، ان میں جرت نہیں ہے کہ میرا سامنا کریں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، تجھے حمد و ثنا زیبا ہے پیارے، کہ تو نے کام سب میرے سنوارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے، الحمدللہ رب العالمین۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ زی اکثر احادی۔ آخر پہ میں جناب ملک صاحب سے بھی کہوں گا کہ دلیل سے بات کریں میرے ساتھ، بات زبانی اچھی نہیں ہوتی، آپ جو بھی کرتے رہتے ہیں بشیر الدین محمود یا قادیانی جماعت کے ساتھ، بشیر الدین محمود کی بدکاریاں، یہ نام نہاد خلافت، یہ جھوٹا نظام بلائے قادیان، اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ہوں، انجمن اشاعت اسلام کے لاہور کے ساتھ بھی ہوں، لیکن جہاں تک نبوت کا مسئلہ ہے مرزا غلام صاحب کے مقام و مرتبہ کا، وہاں پر یہ ریڈ لائن ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلطی آپ کر رہے ہیں۔ اور آج کا خطبہ سن کر بھی جوش اور جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل سے کام لو اور تقویٰ سے کام لو۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جو میں نے باتیں کی ہیں، دلیل سے مجھے بتائیں اور جواب دیں مجھے، باقی جوش میں آنے کی ضرورت نہیں، جوش میرے میں بہت ہے، وہ انسان سے پھر غلطیاں کراتا ہے جوش نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو عقل فہم دے، سمجھ دے اور تقویٰ آپ کے نصیب میں کرے۔ تو اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا 5 نومبر اور 12 نومبر کا 2021 کا،
وہ خطبات جمعہ جو میں سفر میں ہوں گا، 5 کو بھی میں نے باہر جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میں 12 نومبر 2021 کو بھی میں کیل میں نہ ہوں، تو یہ خطبات جو ہیں 5 نومبر اور 12 نومبر کے حسب سابق جیسے طارق چوہان صاحب پڑھاتے ہیں وہی پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ان کو صحت تندرستی دے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔